بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمیشہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سختی کا جواب نرمی سے دیا جائے، نہ کہ نرمی کا جواب سختی سے دیا جائے، جیسے کہ آج کل ہمارے سوسائٹی کا ایک رواج بن گیا ہے، ہمارے معاشرے کا ایک رواج بن گیا ہے۔ نرمی کا جواب بھی لوگ سختی سے دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے۔ ویسے یہ بڑی ہمت والی بات ہے، اگر کوئی شخص گالی دے، اس کو برداشت کرے، پھر اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ جائے، یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ جیسے آج کل کے معاشرے میں تو بڑا مشکل کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہر برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سورہ شورى کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ کوئی شخص اگر درگزر کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے اور درگزر کر لیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ بڑی ہمت والی بات ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو مختلف نصیحتیں کی ہے، ان میں آخر میں یہ فرمایا ان ذالک من عزم الامور، تو یہ بڑی ہمت والی کام ہے، ہمت والی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک یہودی شخص پر ہوا، تو وہ یہودی شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کچھ گستاخانہ جملے کہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہایت نرمی اور خیر برے الفاظ میں اس شخص کو جواب دیا۔ تو لوگوں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی، تو آپ نے کہا کل احد ينفق مما عنده، کل احد ينفق مما عنده، یعنی جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی خرچ کرتا ہے۔ یعنی انہوں نے مجھے گالی دی، ان کے پاس گالی کے سوا کچھ نہیں تھے، میں نے خیر برے الفاظ، اچھے الفاظ میں ان کو جواب دیا، میرے پاس اچھے الفاظ تھے۔ تو لہٰذا ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سختی کا جواب نرمی سے دیا جائے، تو اس سے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔